حیدر اور راضیہ اسکول سے آئے، بیگ رکھے اور پھر نماز اور کھانے سے فارغ ہو کر حسب معمول سو گئے۔ شام کو اٹھتے ہی انہوں نے پہلے ہوم ورک کیا، کچھ دیر کھیلے اور پھر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے ظالموں سے نہ ڈرنا اور مظلوم کی حمایت کرنا سکھایا۔ امام مظلوم علیہ السلام کے مصائب پڑھنا اور عزاداری کرنا سکھایا ہمارے چوتھے امام نے۔ دادی نے کہا، شاباش بیٹی، مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ اب غور سے تم ساتویں معصوم کے بارے میں سنو۔ امام باقر کا نام محمد ہے اور آپ ہمارے چوتھے امام امام سجاد کے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا جو امام حسن علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ آپ کی ولادت شہر مدینہ میں ہوئی۔ امام سجاد نے امام محمد باقر کی ولادت پر خدا کا بہت زیادہ شکر ادا کیا۔ امام باقر علیہ السلام بچپن ہی سے بہت نورانی شکل کے مالک تھے۔ انہوں نے کبھی کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ جس سے خدا ناراض ہو۔ سب لوگ جانتے تھے کہ امام باقر علیہ السلام ایک نیک انسان ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے والد کا کہنا مانتے تھے کیونکہ وہ خدا کے نیک بندے تھے۔ حیدر نے دادی جان سے پوچھا، کیا وہ بھی کربلا میں موجود تھے؟ دادی جان نے کہا، جی ہاں، امام باقر فقط 4 سال کے تھے جب وہ امام سجاد اور اپنے دادا امام حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ انہوں نے کربلا کے سارے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے سب کو قید کر لیا۔ ان قیدیوں میں معصوم امام محمد باقر بھی شامل تھے۔ انہوں نے کربلا اور کوفہ اور اس کے بعد شام میں بہت زیادہ صبر کیا۔ امام باقر اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ امام باقر اپنے علم کے ذریعے لوگوں کی مدد اور رہنمائی کرتے تھے اور انہیں برے کاموں سے روکتے تھے۔ اسی لیے انہیں رسول اللہ کی جانب سے باقر کا لقب ملا، جس کے معنی علم کو مزید واضح اور آسان کر کے بیان کرنے والا ہے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے واقع کربلا کو بھی بیان کیا۔ ہمارے امام پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ کھیتوں میں بھی کام کیا کرتے تھے۔ جب کسی نے شدید گرمی میں امام کو اتنے سخت محنت کرتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا کہ اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے یا امام؟ تو آپ نے جواب دیا، حلال روزی کے لیے محنت مزدوری کرنا بھی عبادت ہے۔ راضیہ نے دادی جان سے پوچھا، کیا امام نے ہمارے لیے کوئی پیغام دیا ہے؟ دادی نے کہا، جی ہاں۔ امام باقر نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا، میرا سلام میرے شیعوں تک پہنچاؤ اور ان سے کہو کہ جو شخص خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کا کہنا مانے، اور جو اللہ کا کہنا مانتا ہے وہ ہم اماموں سے بھی محبت کرتا ہے۔ امام نے اپنے علم کے بارے میں فرمایا، ہم سب اہل بیت علم خدا کا خزانہ ہیں اور اسی کی طرف سے ہدایت کرنے والے ہیں۔ علم کو ہم سے حاصل کرو اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمارے ہی ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ امام کے علم کی شہرت بہت زیادہ تھی اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ علم حاصل کرنے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد کئی سو بتائی جاتی ہے۔ امام باقر کے شاگرد امام سے حاصل کیے ہوئے علم سے لوگوں کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ دادی جان نے پھر کہا، یہی نہیں بلکہ امام باقر کے ہی مشورے پر پہلی بار اسلامی سکہ بنایا گیا، جس کی ایک طرف سورہ توحید اور دوسری طرف پیغمبر اسلام کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ساری اسلامی دنیا میں اسی سکے سے خرید و فروخت کا کام کیا جانے لگا۔ امام محمد باقر ہمیشہ سچی اور اچھی باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے ظالموں کا مقابلہ بھی کیا۔ ظالم اور برے بادشاہ امام سے بہت زیادہ ناخوش تھے اور پریشان بھی رہا کرتے تھے، کیونکہ امام کی باتیں سن کر کوئی بھی ان ظالموں کی باتیں نہیں مانا کرتا تھا۔ دادی جان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، امام باقر نے 5 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے۔ ان میں سے آخری خلیفے کا نام ہشام بن عبد الملک تھا۔
ایک مرتبہ حشام نے امام کی توہین کرنے کے لیے نعوذ باللہ انہیں تیر اندازی کے مقابلے میں حصہ لینے کو کہا۔ امام کے انکار کے باوجود حشام مقابلے میں شریک ہونے کے لیے بضد رہا، جس کے بعد امام نے لگاتار 9 تیر ایک ہی نشانے پر لگا کر سب کو حیران کر دیا۔ یوں حشام آپ کو شرمندہ کرنے کے بجائے خود ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ اب حشام ملعون نے امام کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتانے والا کوئی نہ رہے، لہٰذا اس نے امام کو زہر دے کر شہید کرا دیا۔ شہادت کے بعد امام کو مدینہ میں اپنے بابا کے جوار میں دفن کیا گیا۔ مدینہ میں جنت البقیع میں پیارے بچوں ہم نے 4 معصومین کی بارے میں پڑھا جن کی قبر مطہر جنت البقیع میں ہے۔ ان میں ایک خاتون جنت بی بی فاطمہ، پھر امام حسن علیہ السلام، امام محمد باقر اور ان کے بابا امام سجاد وہاں دفن ہیں۔ آخر میں دادی نے بتایا، لیکن بچوں یاد رکھو جو خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ آج بھی امام محمد باقر کی احادیث ہمیں علم کی روشنی دے رہی ہیں اور امام ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں اور دل لگا کر پڑھیں تاکہ ہمارے امام ہم سے خوش ہو سکیں۔ پیارے بچوں اب جلدی سے آپ سو جو، راضیہ اور حیدر صبح اٹھ کر آپ نے اسکول جانا ہے۔ کل ہم اپنے چھٹے امام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ دادو جان۔